بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مستحق کون ہیں؟ نمبر 1، غنی انسان کو اور مالدار انسان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں کہ مجھے 2 آدمیوں نے بتایا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے، تو ان دونوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں طاقتور ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غنی اور طاقتور کما کر کھا سکنے والے کے لیے صدقہ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی کس کو نہیں دے سکتے؟ جو غنی ہو اور کما کر کھا سکتا ہو، طاقتور ہو۔ غنی ہونے کی 40 درہم ہے وہ شرط، جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو اور وہ بھی مانگنے کا حقدار نہیں، یعنی جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو وہ دوسروں سے سوال کر کے مانگ کر نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگتا ہو حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو تو وہ اپنے لیے آگ کا اضافہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، ہدایت دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس کے پاس دن اور رات کا کھانا موجود ہو اسے سوال کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا حق نہیں۔ ذریعہ معاش صرف نوکری نہیں ہوتی، انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے، انسان مزدوری کر لے۔ دیکھیں جو شخص چاہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق حلال دے تو اللہ ضرور دے گا، کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس کے مطابق دیتا ہے بندے کو صلہ۔ یہ کہنا کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ راستے کھول دے گا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو مسلمان ہونے والا ہو۔ اگر کسی ایسے علاقے میں زلزلہ یا سیلاب یا کوئی ایسی آفت مصیبت آ جائے اور وہاں مسلم لوگ اور غیر مسلم بھی آباد ہیں تو اس امید پر غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو مسلمان کر دے۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں مالدار ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے ہیں۔ مزید فرمایا تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ بیٹوں کا مال تو باپ کا ہی کہلاتا ہے، لیکن بیٹیوں کا وہ مال جو شوہر نے دیا ہے وہ نہیں، ہاں جو بیٹیوں کا ذاتی مال ہے وہ ماں باپ کا بھی ہے۔ اولاد اور بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بیوی اگر کماتی ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اس صورت میں کہ اگر وہ مقروض ہے یا مصیبت میں پھنس گیا ہے، لیکن بیوی اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، وہ اپنے شوہر کو دے گی تو شوہر پھر آگے بچوں پہ خرچ کرے یا کہیں بھی وہ اس کے ذمہ ہے۔ باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا، اپنی اچھی آمدنی میں سے تحفتاً دے دے، کیونکہ زکوٰۃ تو میل کچیل ہے مال کی، تو اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو زکوٰۃ دینا کہ وہ قہر اجر ہے، یعنی ایک دفعہ کا اجر ہے، لیکن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا۔ اگر غلطی سے صدقہ یا زکوٰۃ غیر مستحق یا فاسق کو دے دی جائے تو اپنے وہ دینے والے کو پورا ثواب مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے 1 یا 2 کھجور کے لیے، 1 یا 2 نوالے کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ حقیقت میں مسکین وہ ہے جسے اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی وہ کسی سے مانگتا ہے کہ کوئی اس سے صدقہ دے اور نہ ہی وہ کسی سے سوال کرتا ہے، دوسروں سے ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا، اور دوسروں سے وہ کیا کہتے ہیں ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہ کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حضرت یزید بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا،
کہ ایک مالدار مقروض ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جس قرض کی واپسی کا یقین ہو، یعنی کہ کسی نے قرض دیا ہے کسی کو اور اسے یقین ہے کہ وہ مجھے واپس دے دے گا، تو اس پر وہ زکوٰۃ دی جائے گی سال بعد۔ لیکن جس مال یا قرض کی واپسی ملنے کی کوئی امید نہ ہو اور وہ مل جائے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بس اس وقت زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہوگا جب اسے قرض واپس ملا ہے۔ تو مقروض کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے گھر گاڑی ہے، گھر ہے، اپنا گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، لیکن اس پہ کوئی تاوان آ گیا، اس سے کہیں سے قرضہ لے لیا، یا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی نقصان آ گیا، یکدم اس کو کوئی مصیبت آ گئی تو وہ مقروض ہو گیا، اور اس کے پاس کچھ ایسا سامان موجود ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہے، تو پہلے وہ اس مال سے قرض ادا کرے گا۔ تو پہلے وہ قرض ادا کرے گا اس مال کی زکوٰۃ دینے کی بجائے، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے، تو دیکھا جائے گا زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ جب دو فرض اکٹھے ہو جائیں تو کون سا فرض جو ہے وہ مقدم ہے۔ تو قرض کیونکہ شہید کو بھی معاف نہیں، تو مقروض کو سب سے پہلے مال کما کر اپنا قرضہ اتارنا چاہیے۔ ایک مقروض وہ ہیں جو جان بوجھ کر مقروض بنے رہتے ہیں، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر روپیہ پیسہ قرضہ اٹھا کر مزید گھر بنانا چاہتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔